محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعہ، عقید اہل سنہ والبدعۃ والضلالہ، جو بدعت گمراہ اسی کو شناسی اور شناخت کرنے کے سلسلے پر ہم مباحثہ کر رہے تھے، تو اسی میں ہندوستان میں جو تفریقے کے ابتدا جو کیا ہیں وہ اسماعیل دہلوی کے ذریعے اور اس کے جو پیر ہیں سید احمد بریلی، رائے بریلی والے کے ذریعے ہوا ہے۔ اب ان دونوں شخصیت کے بارے میں ہم جب پڑھیں گے تو ان کے قریب بھی جانے کی لائق نہیں ہے، ان کے کردار، کرشمہ، یہ ہم کوئی بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو براہ راست کہیں قرآن کھول لیتے، سمجھ لیتے یہ دین کس نے نیا بنا دیا، جب انہیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئیں گے۔ تو ان لوگوں سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ بدعت والے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں انبیاء اولیاء کو نیچے کرو، اور جو مبتدی کے علماء ہیں اور ان کے متبعین ہیں انہیں نبیوں کے طرح یا ولیوں کی طرح، صحابوں کی طرح کرو، یہ کوشش ہمیشہ۔ بظاہر ان کے کتابوں میں ہمیشہ وہ لکھتے رہیں، نبیوں کے جب بات کرتے تو گدھے، بچے، پاگل کی طرح وہاں نیچے کرنا یا بڑا بھائی کی طرح منانا۔ جب بات ان کی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ ہیں یہ صحابوں کی طرح ہے۔ تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ دیوبندی کے بارے میں سید ابو حسن علی ندوی لکھتے ہیں، جو سید احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کے فالوور کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ بے نظیر جماعت تھی، بے نظیر جماعت تھی جس کی مثال اتنی بڑی تعداد میں اور اس جامعیت و کاملیت کے ساتھ خیر القرون کے بعد بہت ہی کم ملتی ہے۔ خیر القرون حضور کا زمانے کے بعد اس طرح کی ایک اچھی جماعت بہت کم ملتی ہے۔ ان کی صحیح و محتاط تعریف یہ ہے، ان جماعت کو آپ یوں کہیں کہ وہ 13ویں صدی میں صحابہ کرام کا نمونہ تھے، اور انہیں آپ دیکھیں گے تو یہ صحابی جیسے لگیں گے۔ ان وہابی جماعت کو اور یہ جو دیوبندی جماعت کو 13واں صدی میں جب دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب جہاد لڑنے جاتے ہیں، ان کے عبادت و اعمال دیکھتے تو آپ بولیں گے یہ 13واں صدی کے صحابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال ہوگا تو یہ تو ہو گئے پھر عبادت، اب بتائیں گے کیسے ان کے اعمال ہے، پھر آپ بولیں گے صحابت تو حقیقت میں ہے ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ بظاہر یہ صحابیوں کو توہین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ صحابیوں کا مرتبہ انہیں لگا دیا، جو صحابیوں کو پیروی کرنے والا بزرگ کو بدھ بنا دیا، یہی تو وہاں بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو بدھ بنا دیتے، لیٹا ہوا بدھ، ڈائریکٹ، کوئی شرم نہیں کرتے۔ جب ان کے فالوور ہیں یہ تو صحابوں کا نمونہ ہے، کوئی کمی نہیں لگیں گے انہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابوں کو گالی نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد، آپ صحابوں کو مثال دے رہے ہو، تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کی برابر رائے خدا پر اگر خرچ کر لیا، ذهباً سونا خرچ کر لیا، ما ادرک مد احدہم، صحابوں کا ایک مد، ایک مٹی کی برابر نہیں پہنچیں گے ان کے اعمال کا۔ آپ بول رہے ہیں صحابہ کرام کا نمونہ ہے، ان جھوٹوں کو، مکاروں کو، لٹیرے کو، یہ سب میں بتاؤں گا، یہ سب ہے انہی کی تاریخ کتاب میں بتاؤں گا۔ ایک اور دیکھو، مجدد ہر صدی کو صفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بڑے عالم دین کو پیدا کر دیتے، ہر صدی میں دین کی کہیں نہ کہیں خرابی ہو تو علماء اپنے علم سے، قرآن سے و حدیث سے، علماءوں کے پرانا علماءوں کا طریقے سے اسے صفائی کرتے ہیں۔ اس کو وہ ایک مجدد ہو، انہیں کہتے ہیں مجدد، تجدید کرنے والا۔ وہ زمانے میں نایاب علم والے، افضل علم والے ہوتے ہیں، بہت بڑے علم والے کو کہتے ہیں مجدد۔ لیکن آپ جب وہابی جماعت میں ہو جاتے ہیں تو آپ ڈاکو بھی ہو،
مدرسے سے الف بے نہ پڑھا بھی ہو تو آپ مجدد بن جاتا ہے۔ دیکھیے علماء مبشرین کے ایک بڑے گروہ کا خیال ہے کہ حضرت سید احمد صاحب 13ویں صدی کا مجدد تھے۔ یہ ڈاکو میں نے نہیں کہا، ولیم ہنٹر نے اپنے کتاب میں خود کہا، وہ ایک انگریزی ہے، تاریخ ساز ہے، انہوں نے خود کہا یہ ڈاکو ہے، ڈکیت والے گروہ ہے۔ ابھی پڑھوں گا میں، یہ کالی سنی نہیں کہتے، تاریخ ساز ان کے اعمال اور ان کے بارے میں ولیم ہنٹرس نے صدہا جگہ میں لکھ کر رکھا ہے۔ ایک فراڈ ٹیم ہے، یہ ایک مجنون ٹیم ہے، وہ بھی میں ابھی سناؤں گا۔ ایسے مکار کو، ڈکیت کو، ڈاکو کو انہیں بڑا بنا کر دکھانا تاکہ انہی سے ہی تو ہمارا دین شروع ہو رہا ہے نیا، جو اسلام کا نہیں، جو صحابی کا نہیں، جو تابعی کا نہیں، جو امام شافعی نے نہیں پڑھا، امام حنفی نے نہیں پڑھا، امام مالک نے نہیں پڑھا، وہ دین پھیلانا ہوگا تو یہ آدمی بھی تو بڑھانا ہوگا۔ ان کے پوسٹ بڑا ہو، تعریف کرو۔ پڑھے لکھے ہی نہیں، پہلے ان کی کتاب میں خود بولے نہ کبھی پڑھے، کتاب دیکھتے ہی آنکھ بند ہو جانے والا آدمی ہے۔ اب جب انہیں لیڈر بنانے کا نام آ گیا تو کیا نام لگایا؟ مجدد اسلام، کوئی شرط نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی مذاق ہے، علماء ہے، علماء کو توہین کرتا ہے۔ ہر زمانے میں علماء کو توہین کرنے کا کام یہ کرا، وہ کوئی نیک کام کرا نہیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام پر مجدد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ 13ویں صدی کا، یہ پڑھیے پورا پڑھیے، 13ویں صدی کے مجدد تھے، اور اگر تجدید دین کوئی چیز ہے تو آپ کی ذات سے اس کا ظہور ہوا۔ تجدید دین اگر کوئی نام کو کوئی چیز ہے تو یہی آدمی نہیں کرا، اور کسی نے ایسا کام کرا ہی نہیں۔ کون؟ یہ ڈاکو سید احمد بریلوی۔ یہ کہتے ہیں، یہ سیرت سید احمد میں سید ابو علی حسن ندوی نے لکھا ہے، اور 560واں پیج میں 2 والیوم کی کتاب ہے، اس میں لکھی ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لِآدِئِ الْأُمَّةِ عَلَى رَحْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس امت میں ہر صدی میں ایک ایسے مجدد و دین کو ارسال کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، مجدد کوئی بھی ہو جائے گا نہیں۔ امام سیوطی رضی اللہ عنہ اپنے کی کتاب ہے التنبیۃ بمن یبعث اللہ علی رأس کل مئہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہر وہ صدی میں ایک اپنا بندے کو بھیجتا ہے۔ اس کا متعلق ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں، شرط ہے مجدد ہونے کا، شرط لکھتے ہیں وَلَا يَكُونُ الْمُجَدِّدُ إِلَّا عَالِمًا، مجدد عالم ہی ہو سکتا ہے، بِالْعُلُومِ الدِّینِیَّةِ الظَّاہِرِیَّہ، ظاہری علوم دین پر مہارت ہو، کتاب اچھا جانتے ہو، قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، سمجھتے ہو، سمجھانا آتا ہے، حدیث اچھے سمجھتے ہو اور سمجھانا آتے ہیں، فقہ اچھے سمجھتے ہو، سمجھانا آنے والا آدمی ہی مجدد ہوگا۔ والباطنیتی، روحانی علم بھی ہونا چاہیے۔ آدمی کی خرابیاں، اندرونی خرابیاں، خواہش نفسانیات کو دور کر کے خدا کے راہ پر لگانے کی، رہنمائی کرنے کی طاقت رکھنے والا آدمی ہی مجدد ہوگا۔ اور یہ ناصر للسنہ، سنت کو، جو امت مسلم جس علماءوں نے جو عمل یہاں تابع کر کے آیا ہے، اس عمل کو یہ پیراداری کرنے والے مجدد ہوتا ہے، اسے ختم کرنے والا نہیں ہے۔ ختم کرنے والا مخالف اسلام ہوتا ہے۔ وَقَامِيًا لِلْبِدْعَةِ، اسلام میں کوئی جدید ڈرامہ، تماشا، جو بدعت آیا اسے ہٹانے کے لیے ان کا ڈیوٹی ہے۔ یہ امام سیوطی رضی اللہ عنہ مجدد کا اور مین کوالٹی بولتے وہ عالم دین ہوگا، بہت بڑے طور پر علم دین پڑھا ہوا ہو۔ اب یہ کن کا بارے میں تعریف کر رہے تھے؟ ڈاکو سید احمد بریلوی، جنہوں نے ڈکیتی اور ڈھاکوؤں میں زندگی کاٹا ہمیشہ، اور پہاڑ میں بھی جا کے یہی کام کرا۔ وہ تاریخ خود بتاتے ہیں، وہ ابھی آپ کو میں بتایا، الزام نہیں ہے، اور وہ ان کے جو التزام ہے ان کی کتاب سے میں آپ کو سناؤں گا۔ کیوں پوسٹ لگانا؟ جب پوسٹ بڑا لگائیں گے تبھی تو لوگ مانیں گے۔ حقیقت یہی جاہل بولے گا، ان پڑھ بولے گا، امی بولے گا، کوئی مانے گا؟ اصل میں یہ ان پڑھ تھے، کون بول رہے؟ ہم نہیں، انہیں مجدد بنانے والا وہی کتاب کے تھوڑے سے 2 پیج آگے خود بولتی ہے امی ہے۔ امی کا معنی نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہے پھر وہ علم کہاں سے پڑھے گا؟ پھر یہ بولنا پڑے گا اس کو وحی آتا ہے، جبریل آتا ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ نبی کا دعویٰ وہ کرا بھی تھا۔ پھر دوسرے دعویٰ انہیں مہدی بنانا، یہ بھی انہوں نے دعویٰ کرا یہ مہدی ہے۔ تو اس طرح جس لائق دعوے انہیں ضرورت ہو سب کرا، لیکن پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی یہ ساری باتیں سنیوں میں انکار کر رہے تھے۔ اب یہ کیا جواب ان کے لیے ہم دیں گے؟ وہاں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے انہیں۔
یہ سب کوششیں کرائی ہے، جتنا بڑا کرنا ہو کوشش کیا بھی ہے۔ اب دیکھیے یہی ابو علی حسن ندوی اپنے کتاب میں 10 پیج آگے لکھتے ہیں، کتاب پڑھنے والے چند اثرات لازمی طور پر پڑھتے ہیں۔ ایک، امیت کے باوجود سید صاحب کی حکمت و بصیرت، دیکھو امیت کے باوجود، پکا امی، ان پڑھ آدمی، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، مدرسے میں پڑھتا ہوا آپ کا پتہ ہی تھا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے پاس ملنے آئے تو انہوں نے تھوڑا کتاب پڑھوانے لگا، 3-4 دن درس میں بیٹھنے لگا، کتاب کھولتے ہی آنکھ بند کرنے لگا، بولے اس کو کوئی مرض ہے، کوئی مرض نہیں تھا، پڑھنا شوق ہی نہیں تھا، یہی تو بتایا، یہ آدمی تھے۔ اور اب دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے آپ کی طبیعت، دوسری جگہ میں یہ لکھتے، شروع میں لکھتے یہ کیسے طبیعت والے، علم کے اور دین سے کتنے تعلق رکھتے آدمی۔ آپ کی طبیعت خاندان کے اور لڑکوں کے اپنے ہم عمروں کے برخلاف علم کی طرف راغب نہیں ہے، کوئی شوق نہیں علم پڑھنے کو، اور آپ پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر یہ کیسے مجدد اسلام بنے گا؟ جن کو پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی شوق نہیں تو وہ تو دکانداری کرے گا یا کوئی اور مزدوری کرے گا اور کچھ کرے گا، اس کے علاوہ یہ تجدید اسلام کیسے کر لیا؟ یہ تو وہابی دیوبندی کو جواب ضرور دینا ہے، یہ کیسے تجدید اسلام کا لائق ہو؟ ان کے علم کا جو یہ تو دان ہے کہاں سے ملا؟ ہم جب ہمارے بزرگ کو غیب دان بولتے تو غیب دان نہیں بولتے، انہیں کہاں سے علم دان ملا فری سے؟ بتائیں۔ تو یہ ہیں سید ابو علی حسن ندوی میں لکھتے ہیں۔ اب یہ کتنے نیک تھے، یہ جو بولتے یہ کتنے نیک تھے، اور انہی کی زبان میں سنتے ہیں۔ جہاد کے نشے میں سرسار بھرے پڑے، ان کے دماغ شوق عشق میں، متقی اور عبادت گزار۔ بڑی بات یہ ہے کہ امرنگو ایک آہنگ تاریخ اسلام میں ایک جگہ اتنی بڑی تعداد میں اس پختگی اور جامعیت کی کوئی جماعت صحابہ و تابعین کے بعد مشکل سے ملے گی۔ یعنی یہ جو وہابی جماعت ہے، سید احمد اور اسماعیل دہلوی کی یہ جو جماعت ہے نا، یہ صحابی اور تابعین کے بعد ایسا کوئی ایسی جماعت ملیں گے ہی نہیں، اتنی بڑھیا اور اچھی جماعت۔ اب ہم پڑھتے ہیں جماعت کیسی ہے، اب ان کی اوصاف، ان کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ان جماعت کے بارے میں سر ولیم ولسن ہنٹر نے اپنا کتاب لکھا، مسلمان ہندوستان، تو اس کتاب میں وہ کیا کہتے ہیں، اسے بولتے ہیں فینیٹیکل ہوسٹ، پاگل جماعت۔ اس نے ایک بار نہیں کہا، اس کتاب بھر کے پورے 100 جگہ میں بولے انہیں بولا یہ فینیٹیکل ہوسٹ، پاگل جماعت ہے، کوئی کچھ نہیں کہا، کس سے لڑتے کوئی بات نہیں، اور انگریزوں سے اور ساتھ بھی ملا، ان سے پیسے ملے، وہاں جا کے انگریزوں سے بھی لڑا، مسلمان سے بھی لڑا، غیر مسلم سے، سب سے لڑا، پاگل نہیں تو کون نہیں ہے، تو اس لیے انہیں پاگل جماعت بولا ہے۔ تو یہ کیوں، یہاں جب ہم تاریخ پر کم پڑھے ہوئے بچے یہ پوچھتے ہیں تو یہ بغاوت ہندوستان میں ان کا نام آتا ہے، یہ بغاوت ہندوستان میں نام نہیں آتی، اپنے حکومت کے چکر میں تو ان کی مخالف جو بھی ہوتا ہے، چاہے سنی ہو، کافر ہو، انگریز ہو، سب کا مارتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں، تو حکومت مطلب تھی۔ یہ آپ وہ ایک جملے میں ان کے بارے میں پڑھ کر رکھو، پھر یہ تاریخ پڑھنے والے اور گڑبڑ نہیں ہوگا، اور یہ بغاوت بہت کری، یہ بغاوت کبھی نہیں کرا، یہ یہاں کے انگریزوں سے بغاوت کبھی نہیں کرا، ان کی بغاوت ان کی حکومت بنانے کی چکر تھی، بس وہ ابھی پڑھیں گے۔ اور یہ آدمی تمام تر جواب دہی کبھی نہیں کرا۔ اب دیکھیے اپنے پیر کی لباس پہنا، بہت پیغمبر بنا دیا اسماعیل دہلوی نے، اس کو دونوں مل کر بنایا، لیکن جواب دہی نہیں، بالکل جواب ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اسلام میں کوئی نئی بات ہوگا تو مسلمان علماء تو وہ بحث نہیں کریں گے، وہ بچ جائیں گے۔ کیا کہتے تھے دیکھو، یہ ولیم ہنٹر اپنے کتاب میں بولتے ہیں، abstained from all doctrinal discussion either as enemy set because he was unfit to handle them۔ عقیدے کی تمام بحثوں سے بچ رہے تھے۔ کیوں بچ رہے تھے؟ لوگ اسے خوب جانتے تھے یہ اسلامی بحث کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ولیم ہنٹر کہتے تھے اسلامی بحث کرنے کی قابل نہیں ہے، لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں ان کا مخالف، تو ان کا کیا جواب ہے؟ وہ ان کے ماننے والا معتقد کیا کہتے ہیں؟ اور disciples are famed because they were below his high order to piety۔ بڑے متقی آدمی ہیں، وہ اپنے شایان شان میں نامناسب سمجھتے ہیں جواب دینا، بحث کرنا۔ پھر نیا مذہب جب بنائے گا تو علماء کو فرض ہوتا ہے اس کے جواب دو نا، جواب دے سے بچنے کے لیے یہ من گنت بنا جو بڑا آدمی ہو، جواب نہیں دیتے اسی باتوں میں۔ پھر نئی بات کیوں چھیڑے اسلام میں؟ یہ تھا اس کی جو حقیقت، امی بھی تھا، بالکل بیکار تھا، اور باقی کردار بھی دیکھیے آپ۔ پھر سید احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی نے پیر دونوں پہلا بنا، سب سے پہلے اصل میں اسماعیل دہلوی، یہ جو عبدالحی
یہ دونوں کے استاد عبدالعزیز تھے، وہ پیر بھی تھے بڑے۔ سید احمد بریلی کا بھی پیر کون ہے؟ عبدالعزیز دہلوی۔ اسماعیل دہلوی اپنے استاد کو پیر بنایا بھی نہیں، نہ استاد نے بنایا، بیکار تھا، میں بولا نہیں تو وہ بیکار تھا، اس کا عقیدہ بیکار تھا، استاد خود بنائے نہیں تھا۔ اب یہ ساتھ پڑھنے والے ہیں سید احمد، اس کا ساتھ مل کے اس کو ہی پیر بنایا، سید تم پیر بن جاؤ اور ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں، لوگ سمجھیں گے یہ بڑے دونوں عالم ہیں، اور اتنے بڑے بڑے عالم ان کے پیچھے یہ بول کے اور اس کی پبلسٹی اور بڑھا دے گا، انہوں نے ناٹک کرا۔ اب دیکھو یہی بات ولیم ہنٹر نے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، ٹو آف ہز فرسٹ کنورٹس ویئر مین آف پروفاؤنڈ اسکالرشپ، اس کے جو ابتدائی دو مرید گوان تھے وہ علمی بصیرت میں بہت ہی مہارت رکھنے والا دو لوگ تھے، وہ کون ہے اس کا نام آگے لکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں brought up at the feet of the Delhi sage, the son of India، جو دلی کا بزرگ آفتاب ہند کے قدموں میں پرورش پانے والا آدمی، یہ دونوں کون تھے؟ مولوی محمد اسماعیل the nephew and مولوی عبدالحی the son-in-law of شاہ عبدالعزیز، یہ دو تھے، ایک جو ہے اپنے بھتیجا تھا، ایک جو ہے اپنا داماد تھا، یہ دونوں مل کے جو ہے اور اس کے مرید بن گئے۔ اب ان کا پلان تھا، ناٹک تھا، ناٹک کی شروعات بتا رہا ہوں، یہ تاریخ ایک بہت بڑا حصہ ہے ان کی جو نیا مذہب کا، اس لیے وہاں ہم بحث کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں نے اس اسماعیل سید احمد بریلی کو خدا کی طرف بھیجا ہوا مانے، دیکھو یہ منشی محمود حسن اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، وہ دونوں کیا سمجھاتے تھے لوگوں سے اس کے بارے میں، سید احمد کے بارے میں، مگر ان مولوی اسماعیل عالم محدث تھے اور انہوں نے کتاب صراط المستقیم کسی اور مسائل تصوف کی قوت اور فرط عقیدت کے جوش میں اگر اپنے پیر کے مرتبہ وہ کشف کرامت کو انبیاء علیہ السلام کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ ان کے پیر ہے یہ سید احمد بریلی کو اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھا، اصل میں یہ کتاب اسماعیل دہلوی کہتی ہے میرا پیر کا، کیونکہ اسے بھی عالم بنانا ضروری تھا، اس کا فرمائش بول کے ان کا نام میں لکھا کس نے؟ اسماعیل دہلوی۔ اس کتاب میں اس قدر انہیں تعریف کیا کہ یہ جو ہے کشف کرامت انبیاء علیہ السلام تک بڑا آدمی ہے، بے شرم آدمی ہے، اللہ کے دین کو کوئی ڈر نہیں، کچھ بھی بولے گا اس کو بنانے کی کوشش کرا۔ یہ فریاد مسلمین میں منشی محمود حسن لکھا یہ بات۔ اب یہی بات سر ولیم بھی لکھتے ہیں، بہت یہ simultaneously accepted their illiterate co-disciple، یہ دونوں نے اتفاقی طور پر یہ دونوں نے تسلیم کیا کہ the late پنڈت جو ہمارے پرانے ڈاکو دوست as a man sent by God to accomplish the work، ان کا کام پورا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ یہ دونوں نے مل کے یہ لوگوں سے بولا، یہ ولیم بولتے پرانا ڈاکو ہی ڈکیتی کیا تو ابھی بتاتے ہیں، یہ ڈکیتی کرتا پھرتا تھا یہ آدمی، تو پرانا ڈاکو نے پتا تھا تو انہیں پکڑ کے ان دونوں نے اللہ نے بھیجا ہوا بہت بڑا مبوس والا آدمی بنایا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی جیسا بھیجا وہ آدمی بنانے کی کوشش کیا۔ یہ ولیم ہنٹر نے 1872 میں اپنے کتاب انڈین مسلمان میں لکھتے ہیں یہ بات۔ یہ سابقہ ڈاکو تھا، وہ تاریخ سے پڑھیے۔ فریاد مسلمین مباتی کہاں کام کرتا تھا، فریاد مسلمین میں لکھتے ہیں مرحوم والی ٹنگ کی سرکار میں اردلی سواروں میں نوکر ہو گئے تھے۔ نواب امیر خان کون تھا؟ وہ مراٹھا فوج میں ڈکیتی ڈالنے والے کی گروہ تھا، وہ ڈاکو ڈکیتی کرتا تھا، وہ چھپ کے حملہ کرنے والا ٹیم تھا، وہ ان کے عام فوجی میں نہیں تھا، ایسے کی گروہ تھا۔ اس کے لیڈر کون تھا؟ امیر خان تھا۔ اس امیر خان کے گھوڑا سوار کی نوکری کراتے اس نے، گھوڑا سواری اس ایڈ کا، یعنی وہ ڈاکو ڈکیتی کا ساتھی تھا یہ، اور یہ 3 سال وہاں نوکری ہی کی اور فقیری کے شوق میں عبادت و مجاہد اور پیر مرید ہی کرتے رہے۔ بعد میں وہ دیکھتے ان کی پیری مریدی کیا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ میں آیا یہ امیر خان کے ساتھ ڈکیتی میں شریک تھا۔ یہی بات کون بولتے ہیں؟ یہی بات یہ ابھی فریاد المسلمین میں تاریخ نگار بولا منشی محمود حسن، یہی بات ولیم ہنٹر نے بھی بولا اپنے کتاب میں۔ The rebel camp on the Punjab frontier owes its original to سید احمد۔ جو پنجاب میں جو بغاوت ہوئی تھی اس کے اصلی حقدار سید احمد ہے۔ پھر one of those bold spirit womb or extermination of the Pindari اور power scattered over India half a century ago، یعنی آدھا سنچری پہلے، یعنی 50 سال پہلے وہاں پنڈاری میں ان کی جو حکمرانی نے ختم کر دیا تھا، کرنے کے بعد یہ تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے۔ پھر کیا کرنے لگے؟
he began life as a horse soldier. وہ پھر ایک گھوڑ سوار کا کام کرنے لگا. ان دا سروس آف اے سیلیبریٹڈ فری بوٹر, ایک ڈاکو کے خدمت میں اس نے اپنے سیوا کرنا شروع کر دیا. ولیم ہنٹر بھی یہی بات بتاتے, وہی بات ہندوستانی تاریخ نگار منشی محمود بھی, وہ ایک سلاگ اللہ آدمی تھا, کوئی سنی نہ بولنا اس نے بھی یہی کہا تھا. اینڈ فور مینی اے ایئر, پھر یہی کام نہیں رکا, اس کا کام کیا تھا, اس سید احمد کا کام کیا تھا, اور اس کا کام یہ بھی تھا, for many a year hurried the rich افیوم growing village of مالوا, مالوا علاقے میں افیوم کا کام کرتے رہا, اور اسی میں جو ہے بہت لوٹتا رہا, یہ افیوم کا کاروبار بھی کرتا رہا, یہی کام تھا. اس کی اسلام کی جو شوق کہاں سے آیا تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ ہسٹری بہت ضروری ہے. اس شخصیات کا پڑھو جس شخصیت نے ہمیں اسلام یہاں بنا کر دیا. وہ کتنے بڑے حدیث سے اور نکھر رہے تھے اور قرآن پڑھے ہوئے تھے, تو آپ سمجھ میں آ رہا ہے ان ڈاکو ڈکیتیوں کا مذہب ہے یہ جو بدعت, یہ جو دیوبندی مذہب, یہ سمجھانے کے لیے ہم وہی جڑ پکڑا ہے. اس سے تو آپ کو زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی بھی عوام آدمی کو یہ سمجھ میں آئے گا ان ڈاکو ڈکیتیوں کے بولی کو ماننا بیکار و ہمارے گمراہ کرنے والی. یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے, آدمی قرآن حدیث میں بھڑک جاتا ہے, سمجھتے ہیں بڑا قرآن پڑھ لیں, ارے انہوں نے بنایا ہوا ہے, قرآن میں بہت کچھ بنا سکتا ہے, نیا اور بھی بن جائے گا ہزارہ, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن حقیقت میں اسلام کا راستہ نہیں سمجھنے کے لیے اس ڈاکو ڈکیتیوں کی حقیقت کو آپ صحیح سمجھنا ضروری ہے. ان کا سکہ خوب چلا, جب سکہ خوب چلا تو پھر کیا کرا انہیں, پھر اس قدر زیادہ زور پیرا مریدی کی زور اور لگانے لگے مل کے. دیکھیے یہ آیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی کہتے ہیں جب دلی میں زیادہ کامیابی ہوئی تو سید احمد صاحب قریب قرب و جوار میں روانہ ہو گئے. مولانا سعید امرکاب تھے, ساتھ میں گاڑی میں ساتھ ساتھ کر رہے تھے, کیونکہ وہ پھر کے ناٹک کرنا ہی پڑتا تھا, کیونکہ اس کا خود کا مذہب تھا. پھیلانے کے لیے بڈھن کو استعمال کرو, نام پیر پیر بتاتے رہو, لوگوں کو الو بناتے رہو, سب کا ہمارے پیچھے کراتے رہو. میں کروں گا تو لوگ نہیں مانیں گے, عوام تو ادنیا زیادہ ہی جاہل ہے, تو پیر پیر کا نام لو, میاں میاں بولو تو پیچھے پڑ جائیں گے, تو اس لیے میاں کا نام لے کر پڑھوا دیا. تو اس لیے ہم ہمیشہ بولتے ہیں آپ میاں ہو, کسی کو اسلام سے سمجھنا, کسی اوروں کے کہنے پہ میاں 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 کر کے بلی کے اخلاق آپ اظہار نہ کرنا, آپ سنی بنو. علماء اہل سنت کی بات سن کے ان سے پوچھو کس عالم اور سید صحیح ہے. آپ کی مرضی سے آپ کو لگنے والا کام یہی حال ہوگا آپ کا, اور عقیدہ بھی برباد کر دے گا. ان کے باپ دادا کسی بھی پریوار سے ہو, کتنے بھی پکا سنی ہوگا, لیکن یہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ان کے بھی باپ داد بڑے عالم اور سنیوں کے بڑے قائد تھے. تو یہ کہتے ہوئے اسماعیل دہلوی کو آپ سنی بنائیں گے, کیونکہ تو بڑے گھرانے کے, یہ تو شیخ عبداللہ محدث کے بچے اولاد ہیں, پوتے ہیں, تو پھر وہ صحیح ہو تو یہ صحیح ہو جاتا ہے کیا؟ ان کے لیے الگ وہ نہیں نہ دیکھ رہا یہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا, نہیں چل رہا تو مت مانو. یہ آپ کو اتنی سمجھداری ہونی چاہیے ہمیشہ. نہ ان کی گھرانہ بہت بڑے, گھرانہ بہت بڑے سے ہی ہمیشہ فتنہ پیدا ہوا. عبدالوہاب کا وہ آپ کون تھے؟ استاد تھے, بڑے عالم دین تھے, اہل سنت کا عالم تھے, تو یہ تو تھے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے بعد یہ دونوں نے مل کر اپنا نیا مذہب چلایا. نیا مذہب, آپ سوچیں گے نیا مذہب نہیں, تاریخ تاز خود لکھ کر رکھا ہے, میں اپنے طرف سے کوئی لفظ نہیں, سب کو میں نے حوالہ دیا. اب دیکھو یہ فریاد مسلمین میں منشی محمد حسین صاحب بتاتے ہیں, شہر لکھنؤ میں ایک بزرگ عالم نقشبندی اور حضرت مولوی نعیم اللہ صاحب, انہیں صاحب مرزا مظہر نام میں مشہور ہے, جو اپنے وقت کے کامل مشہور آدمی تھے, عالم تھے, اور ان سے ملاقات کے لیے مولوی صاحبان گئے. کون مولوی صاحبان؟ مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد اور بریلی, یہ دونوں چلے گئے. اثناء گفتگو میں, گفتگو کے بھیتر ذکر آیا 4 مذہب تو قدیم ہیں, ہندوستان میں چلا آتے, یہ پرانا مذہب ہے. یہ مسئلہ کہ حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, یہ پرانا مذہب ہے, چاروں چلا آ رہا ہے. مگر ہم نے 5واں مذہب محمدیہ تجویز کیا. ان دونوں مولوی نے کیا بولے؟ یہ کب کی بات؟ اب کی نیا کوئی عالم نے, اہل سنت کا عالم لکھ کے ہوئے نہیں, یہ وہابی کے ہی تعلق رکھنے والے کے مولوی تاریخ میں لکھ کر رکھا ہے, 1890 میں لکھ کے کتاب وہ لکھتے ہیں. یہ دونوں نے ان بڑے عالم سے بولا ہم نے ایک نیا مذہب تیار کر دیا, اس کا نام ہے محمدیہ. میں نے پچھلے دنوں میں بتایا ان کا مذہب نیا ہے, اسی کی تائید کرنے والی عبارت ہے. بولا ہم نے 5واں مذہب محمدیہ تجویز کیا ہے, جس کا نام عامل بالحدیث. بہت سارے لوگ یہاں اہل حدیث, اہل حدیث, اہل حدیث, وہ حدیث والے, وہ بغداد والے, وہ مکہ والے, وہ تو جنت سے آیا بولو نا تب تو ٹھیک ہے, جھوٹے
اسی اسماعیل دہلوی کا اولاد ہے، اسی سے رائے لیے وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث وہابی ہے، وہ پکے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے تو ان پڑھ آدمی ایسا بولے گا، عقیدہ سمجھنا ہے، یہ سب یہی وہابیت کا شاگا ہے۔ اسی منشی محمد لکھتے ہیں، اور ان میں بہت فرقہ بن گا، ایک یہ عامل بالحدیث، اس کا نام ہے اہل حدیث، ان کے نام بھی رجسٹر پہلے وہابی تھا۔ جب وہابی کا نام بدنام ہوا، انہوں نے انگریزی حکومت سے اپنے رجسٹریشن میں نام مٹوا دیا۔ یہ مقالات سید میں وہ بولتے ہیں، کون ہے وہ جو علی گڑھ کا بانی ہے، سر سید، اپنے مقالات میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے نام رجسٹریشن میں وہابی نام ہٹا دیا، پھر نام لکھ رہا ہے ہمارا نام آج سے اہل حدیث ہوگا۔ ایک حدیث یاد نہیں ان لوگوں کو سند کا ساتھ۔ آپ بولیں گے عربی کے دو جملہ نہیں ہوتے حدیث، اس کا سند بولنا، حدثنا محمد، حدثنا عبداللہ، حدثنا ابی بکر، اس طرح سند کا ساتھ بولتے ہوئے ایک حدیث یاد نہیں ہے، ایسے کچے آدمی بولتے اہل حدیث ہے۔ اسی اہل حدیث کو تائید کرنے کے لیے وہاں ایک پلمبر ہے، انجینئر نام ہے، پاکستان میں بھی ایک ایسے ہی ان پڑھ اسی طرح بکواس کرتا ہے، اس کے سامنے نہ سنی ہے نہ وہابی ہے نہ کچھ ہے، اس کا پھر اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو وہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہو، کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دعویٰ ہی ایسا ہے۔ اسی اسماعیل دہلوی کے ایک شاخ اہل حدیث سے ہی پیدا ہوا ہے، اسلام کے مخالفت کوئی وہ تائید کرتا ہے، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں کرتا ہے۔ اس کے ذریعے ہوتا کیا؟ عوام نوجوان اسلام سمجھ کر کو سنتے رہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے، قرآن میں تو آپ 7 لاکھ مذہب نہیں کھڑا کر سکتے، قرآن تو ممانعت توڑی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا طریقے میں ایک ہی جو وقت صحیح ہوگا، جو برا صحابہ کے زمانے سے لے کر قرآن کو کس طرح سمجھتا ہے اسی ڈنگ سے سمجھنے والا صحیح ہوگا، باقی سب آؤٹ ہوگا۔ فرقہ 72 آ جائیں، 700 ہو جائیں، 7000 ہو جائے، فرق اتنا ہے، قرآن سمجھنے والے طریقے میں فرق ہے۔ اب یہ بولتے ہیں ہم نے نیا مذہب چالو کر دیا، خود بولتے ہیں اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی دونوں بولتے ہیں ہمارے ایک نیا مذہب تجویز کیا، اس کا نام حامل بالحدیث رکھا۔ مولوی نعیم اللہ صاحب نے اس کو جواب کیا فرمایا؟ دیکھیے، پہلے سید صاحب یہ 4 طریقے اور 4 مسالک جو اللہ کے دین میں قدیم سے چلا آتے ہیں کہ آپ کی دانشت میں یہ محمدیہ نہیں ہے، انہوں نے ایک اعتراض جواب دیا، یہ جو پرانے لوگ ابھی مان کے چلا آ رہے ہیں، شافعی حنفی، یہ جو مسلک ہے، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ان سے پوچھا سوال، تو جو آپ نے 5واں فرقہ ایجاد کیا، مجھے تو اس فرقے کا نتیجہ اور انجام سوائے علیہ السلام میں باہمی تفریقے کے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بڑے عالم نے انہیں سمجھایا، ارے تم یہ 5واں بنا رہے، اسلام میں تفریقہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کی جواب کچھ نہیں دے پائے۔ دیکھیے اس پر مولوی اسماعیل نے جواب بجز خاموشی، کچھ نہیں بول پایا، وہی جواب نہیں تو اس کو، وہ بڑے منطقی تھا، لیکن یہ عالم صاحب نے ان کے منہ بند کر دیا، تم نے نئے کر رہے ہو، 4 مذہب چلا آ رہا ہے، اس کے علاوہ ایک نیا مذہب بنا رہے ہو، یہ تو اسلام میں فرقہ بڑھا رہے ہو، لیکن وہ خاموش بیٹھا پڑا، وہ کوئی بتائیں بجز خاموشی اور کچھ نہ دیا۔ فریاد مسلمین میں جناب منشی محمد حسن صاحب محمود لکھتے ہیں، اس کے 94 پیج میں یہ بات ہے۔ اب آپ سمجھ میں آگے خود تسلیم کہ ہم نیا مذہب بنانے چاہ رہے ہیں۔ دیوبندی نے ایسے صحابوں کی طرح 13واں صدی کے صحابوں کو دیکھنا تو انہیں دیکھیں، ان لٹیرے کو دیکھو، یہ جنگلی لٹیرے کو دیکھو، یہ ڈکیتیوں کو دیکھو، بول رکھا ہے، انہیں صحابے بنا رکھا ہے۔ کیوں بنا رکھا؟ صحابیوں کو الگ دکھانا، نبی کو تھوڑا نیچے کرنا، انہیں نبی بنانا اور ان کے فالوور کو صحابی بنا، انہیں ہٹا دو، یہ ان کا طریقہ ہی رہا سب کتابوں میں۔ ابھی وہ میرا مضمون نہیں ہے، وہی کرتا رہا۔ اب دیکھو وہ اپنا بدنام مٹانے کو، پہلے ڈاکو ڈکیتی تھا، سب کو پتا تھا، اب یہ مٹانے کے لیے اس نے کیا کرا؟ حج بیت اللہ کے لیے حج کرنے چلا گیا۔ اب دیکھیے یہی بات کس نے لکھتے ہیں، اور ولیم ہنٹس اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، in 1822 he made a religious journey to Makkah and having thus completely covered his former character as a robber beneath the sacred garb of a pilgrim۔ یہ لکھتے ہیں کیونکہ وہ 1822 میں نا تو اپنے مذہبی سفر حج کرنے چلے گئے، اور چلنے کے بعد اس نے اپنے سابقہ ڈکیتی کو چھپانے کے لیے وہ ایک مذہبی کپڑا پہن کر آیا۔ مذہبی لباسی تو ہر سب کے لیے آسانی سے کمائی کرنے کا جو لباس، کیا پیر اے سب میاں، یہ جلدی آسا ہے، کوئی کام نہیں، دھندا نہیں، محنت نہیں کرنے کو، پڑھائی نہیں، کچھ نہیں، تو ایک کام کرو، ٹوپی لمبی رکھو، داڑھی اور بڑھا کر رکھو، میاں بن جاؤ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، جنگل میں بیٹھ جاؤ، روڈ کے سائڈ میں بیٹھ جاؤ، اور مل جائے تو ہرا بھی بنا، ہرا رنگ بہت ڈال دو،
تو لوگ سوچے گا ہاں ہاں یار لوگ نہیں سوتے ہیں، ان پڑھ لوگ سوتے ہیں، ہم سمجھدار کو پتہ ہے یہ ڈکیتی ہے، ڈاکو ہے، لیکن ان پڑھ سوتے ہیں، یہ تو پیر ہے، یہ پیر نہیں اسلام کو چیرنے والا ہے۔ اسی لوگوں نے اسلام کو اور ان پڑھ والا بنا دیا۔ ہم سنیوں کا ان پڑھ بنانے والا کون تھے؟ ایسے ہی پیروں میاں نے ہمیں ان پڑھ بنا دیا۔ ہم اعلیٰ حضرت جیسوں کو پیر صحیح نہیں مانتے، ہم چھپے چھپے میں ملنے والا، مزار میں ایسے بیٹھ بیٹھ کے مٹھائی کے ڈبے لینے والے، انہی لوگوں کو پیر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کو بھی گالی بننے کا ہمیں بڑی ہمت ہے، کیونکہ ہمارے پیر جی کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ دین سے کوئی پیار نہیں، پیر جی سے کون ہے پیر؟ یہ ڈاکو ڈکیتی ایسے ہی پیسہ ہڑپنے والا، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلے سے چلا رہا ہوا کام ہے، اسلام کو بہت بربادی کی، اور اس سلسلے پر بھی انشاءاللہ بات، اللہ نے توفیق دی، زندگی بچا تو انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ بہت ہی نقصان پہنچا ہمیں ان پڑھ بنانے میں۔ سب سے بڑا کام کس نے کرا؟ میاں نے کیا۔ مزار میں بیٹھا ہوا میاں نے کبھی بھی دین پڑھنے کی طرف ہمیں بھیجنے نہیں دیا، بلکہ ہٹا دیا، وہاں مت بیٹھو، عالم سے مت بیٹھو۔ ارے کیا ملا ہو کے بیٹھ کے کیا کرو گے؟ تم تو جنتی تو ہے، ہمارا مرید ہے، ہم تو غوث العالم کے، ہم تو نبی کے، ڈائریکٹ جنت پہنچائیں گے، نماز کیوں پڑھیں گے، روزہ کیوں رکھیں گے آپ؟ پھر وہ مولوی کو وہاں کیوں بیٹھیں گے؟ یہی جہالت، بالکل کفریات کو قریب کرنے والا حرکت کر کے ہمارے چھپے میں کریوں میں ایسے جاہل میاں نے مسلمان کو برباد کر دیا۔ مسلمان بھلے دنیا پڑے ہوئے ہیں، دین میں زیرو ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ ہے، ہمیں پڑھنے نہیں دیا، ہر جگہ میں پیر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جیسے تو پیر بناتے ہی نہیں کسی کو، لیکن ہم مرید بنائیں گے تو نمازی بنا کے چھوڑیں گے، نیکی بنا کے چھوڑیں گے، حرام حلال سمجھنے والے ہی بنا کے چھوڑیں گے۔ اس لیے ہمیں نہیں چاہیے فری والا کا ہی ڈھونڈتے، فری والا ڈھونڈ لیتے جہاں جنت جلدی مل جاتے، وہ روڈ کا سائڈ پکے ہوں گے وہاں لے لیتے، ان کے مرید بن جاتے۔ تو یہ ایسا ہی دھوکہ دینے والے ایک آدمی تھے، یہ وہابیت ہندوستان میں پھیلایا۔ آج بھی وہابیت کو جو تائید دیتا ہے نا، یہی میاں والا دیتے۔ یہ مزار میں ہر حرکت کراتے، ہمیں لڈو ملنی چاہیے، اسلام سے ہمیں کوئی لین دین، ان کے سامنے سجدہ بھی کریں گے، روکیں گے نہیں، کیونکہ وہ یہ پیٹی سے مطلب ہے، وہ اسلام کرے، ایمان کرے اور کچھ بھی کرے، ہمیں کیا لینا ان سے؟ انہیں مٹھائی کی ڈبے ہونے چاہیے، اچھی والی ہونی چاہیے، باقی آپ سجدہ کرو، نماز اس کا اوپر پڑھو، اسے مطلب نہیں۔ اس لیے مسلمان حد سے زیادہ تجاوز ہویا، وہابی نے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ میں بیچ میں بولا ہے، ضروری بات ہے، سب باتیں مذاق ہوتے ہوتے ہم اسلام سے بہت دور ہو گیا، کالی ٹوپی رہ گیا ہمارے پاس، کہاں اسلامیت ہے؟ ہم کون سے اسلام میں رہنے والے لوگ ہیں؟ ہم تو اسی طرح زندگی پورے کاٹ دیا، کئی جھوٹا میاں کا زندگی کا ساتھ دے کے، اور ان کی محبت کا گانا گاتے اسلام ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہی کرنے والا تھا یہ جو ڈاکو، اس نے بھی کیا کرا آپ نے، اور اباچوں کا لباس پہن لیا، حج بیت اللہ کرنے کے بعد موڈ بدل دیا۔ آپ نے سوچا حج کرنے کے بعد بہت آدمی نیک ہوتا ہے، یہ نیک ہوا ہے؟ نہیں ہوا نیک۔ دیکھیے اس کے بعد بھی یہی کرتا رہا، اس کے بعد بھی اس کا حرکت بدلا نہیں۔ دیکھیے حج کرنے کے بعد جب آ گیا تو پھر ولیم اور ولسن ہنٹر ایک جگہ میں بولتے، اس کے بعد سدھرا نہیں سدھرا۔ دیکھیے during interval of many years they sank into the insignificance of border freebooters۔ کئی برس وقفوں کے بعد یہ سرحدی ڈاکوؤں کی حیثیت میں کام کیا۔ حج سے آیا 1820 میں حج کر کے واپس آیا، اور 2021 میں یہ چل پڑتا ہے پنجاب کی طرف، وہاں بھی جا کے 3-4 سال ڈکیتی کرتا رہا۔ حج کرنے کے بعد آیا، حج پہلا کرتا ہے یہ، بعد میں یہ پنجاب میں جاتے ہیں، اور کر کے آیا تو پھر بھی ڈکیتی کا کام پہاڑ میں جا کر شروع کر دیا، لوٹنے کا کام کر دیا۔ پھر یہ بولا بعد میں ضرورت پڑنے میں نام لگاتے تھے، کسی مسلمان کی لڑائی ہونے میں اسلام کا نام لیتے تھے۔ دیکھو بٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم فائرڈ اپ انٹو اے فائرس آرمی آف دا کرسنڈ، وقتا وقت شدید ہلالی لشکر بولتے تھے، اسلامی لشکر کا نام میں کبھی کبھی بڑا اٹھتے تھے، اور یہ مسلمان کی بات کر کے تاکہ تھوڑے اور ڈاکوؤں کا تعداد بڑھا دے، یہ کام کرتے تھے۔ اور یہ ان کی جو حقیقت تھی۔ پھر آگے دیکھیے، یہی نہیں کالی آپ سوتے، یہ میاں کا ہی اخلاق دیکھو، ٹیڑے کو ٹیڑے ہی دوستی ملتا ہے۔ اسماعیل بھی ایسے ہی بدبخت تھا، ایک آتنکوادی تھا، شدت پسندی تھا۔ دیکھو جب یہ لکھنؤ میں عالموں سے لڑائی کرا، مباحثہ کرا، منہ بند ہو گیا، تو اس کے بدلے میں اس نے کیا بدتمیزی لفظ بولا آپ کو پتا ہے؟ دیکھو اسماعیل دہلوی کہتے ہیں فرنگی مال لکھنؤ کے پاس اہل سنت کا بڑے گھرانہ ہے، کافی بعد میں یہ دیوبندیوں میں کچھ علماء ان میں سے نکل گیا، لیکن بڑے اہل سنت کے بریلی کی طرف بڑے گھرانہ تھے، وہاں ان کے منہ بند کر دیا۔ تو پھر وہاں سے نکلتے ہوئے اسماعیل دہلوی کیا کہتے ہیں، دیکھو اس کے اسلام کی کتنے ان کے دل میں تڑپ ہے، ان کی کتاب دیکھ کر ان کی تڑپ ایسا ابھر رہا ہے۔ تو
تو یہ دیکھو ان کی تڑپ، فرنگی مال کے مولوی بہت گمراہ ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ جب کلکتہ سے واپس آؤں گا تو ان گمراہوں پر جہاد کروں گا، جہاد، تلوار لے کے سب کو کاٹ دوں گا۔ کون بولا تھا؟ ارے جو اسلام پورے ہندوستان میں پہلا شہید، اس نے کہا تھا یہ شہید، یہ والا شہید ہے، یہ سارے مسلمان کو کاٹنے والا شہید ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان کا شہید ہو سکتا ہے؟ شہید ہونے کے لیے شرط ہوتا ہے، کافر سے لڑائی ہونا چاہیے، وہ حاکم، ایک حاکم بادشاہ کا انڈر میں ہونا چاہیے، ساری باتیں، یہ کچھ بھی نہیں شرط کے بغیر۔ کچھ لوگ تلواریں لے کے گھوڑا سواری کر کے لوٹ پاٹنے گئے تو اور اسلام کا نام چڑھانے کی کوشش کرا۔ میں انشاءاللہ ان کی جو ڈکئی تھی اور بربریت تھی یہ سب میں بتاؤں گا تاکہ ہمیں سمجھنا یہ بربری لوگ اسلام کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق پر ہی چلنے کو ہمیں توفیق نصیب